بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین سے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے تاریخی دفاعی معاہدے کا اعلان ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے ہیں، لیکن عالمی سیاست کے سمندر میں اٹھنے والا طوفان اب مزید بپھر چکا ہے۔ جہاں بہت سے ملک اس اتحاد کو عالم اسلام کے لیے امید کی نئی اور روشن صبح کہہ رہے ہیں، وہاں اسرائیل بھی کھل کر میدان میں نظر آ رہا ہے۔ مکہ پیکٹ کے باقاعدہ آغاز کے بعد دنیا بھر کے تھنک ٹینکس اور فوجی ماہرین دن رات نقشے پھیلا کر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ اس بات کا گہرائی سے تجزیہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت اور خطرناک بیلسٹک میزائل، ترکیہ کے دنیا پر دھاک بٹھانے والے ڈرونز اور بین البراعظمی میزائل، اور سعودی عرب کا لامحدود مالی و سیاسی اثر و رسوخ اور دولت مل کر اب کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ اس معاہدے کے بعد کا ہی تو اثر ہے کہ اب مسلم امہ ایک بالکل نئے اعتماد اور نئی طاقت کے ساتھ عالمی برادری کے سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ اب دنیا کا کوئی بھی ملک ان تینوں طاقتور ترین مسلم ممالک کو الگ الگ کر کے دباؤ میں لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر کھائے گئے اس تاریخی حلف نے خطے میں طاقت کا پورا توازن ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ جہاں یہ اتحاد مسلم دنیا کے لیے ایک نئی امید لایا ہے، وہیں دوسری طرف اس معاہدے کے باقاعدہ سامنے آنے کے بعد اسرائیل کا رد عمل اور غصہ بھی کھل کر معتبر بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے آتا جا رہا ہے۔ اگرچہ مکہ الائنس کے سبھی ممالک نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ اتحاد کسی کے بھی خلاف نہیں ہے، یہ اتحاد صرف اپنی سلامتی اور خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے ہے، لیکن مکہ الائنس کے پہلے ہی دن جو حیرت تھی وہ اب اسرائیل کی حکومت اور ان کے دفاعی اداروں کے لیے ایک انتہائی گہرے خوف اور اسٹریٹجک چیلنج میں بدل چکی ہے۔ اسرائیل کے سب سے بڑے اور معتبر اخبار وائی نیٹ نیوز نے اپنی حالیہ ہیڈ لائن میں ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار کا باقاعدہ بیان چھاپا ہے، جس میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ یہ مکہ معاہدہ ہمیں شدید پریشان کر رہا ہے اور یہ اتحاد واضح طور پر اسرائیل کے خلاف بنایا گیا ہے۔ اسی اخبار نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی حکام کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان کی پالیسیاں انتہائی خطرناک ہے، اور ہمیں اب بالکل حیرت نہیں ہوگی اگر مصر بھی بہت جلد اس مکہ الائنس کا حصہ بن جائے۔ دوستو، بات صرف اخبارات تک محدود نہیں رہی، بلکہ اسرائیل کے بڑے میڈیا نیٹ ورکس جیسے i24 نیوز پر نشر ہونے والی رپورٹس اور بیانات میں بھی اس سیکیورٹی پیکٹ پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے ان دفاعی اداروں میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ انہیں 100% اندازہ ہو چکا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اب یک طرفہ منمانی کرنا ممکن نہیں رہا ہے۔ اسرائیل کے مشہور اخبار دی یروشلم پوسٹ اور بین الاقوامی تھنک ٹینکس کے ماہرین اپنے تجزیوں میں مسلسل یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا ترکیہ کی جدید ترین ڈیفنس انڈسٹری کے ساتھ مل کر سعودی عرب کے سائے میں اکٹھا ہونا اسرائیل کی طویل مدتی سیکیورٹی کے لیے ایک ایسا دھچکا ہے جس کا توڑ فی الحال کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ وائی نیٹ نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسی مکہ معاہدے کے فوراً بعد پاکستانی ڈیفنس منسٹر نے بھی ایک بڑا بیان دیا، جس میں انہوں نے پوری مسلم دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی ہے۔ اسرائیل کا یہ شدید ترین ری ایکشن اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مکہ معاہدے کے بعد اب مسلم دنیا کا یہ اتحاد صرف ایک دفاعی دستاویز نہیں رہا، بلکہ اس نے عملی طور پر دنیا میں اپنا رعب اور دبدبہ طاری کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا اب اپنے اتحادیوں بالخصوص امریکہ اور مغربی دنیا سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اسرائیل کو خطے میں اپنی بقا کے لیے اب یونان، سائپرس اور شاید ہندوستان جیسے ممالک کے ساتھ مل کر
ایک متبادل اتحاد بنانا ہوگا اور اپنے فوجی بجٹ میں غیر معمولی اضافہ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ مکہ الائنس ان کے لیے حالات ہی نہیں بلکہ پورا تختہ ہی بدل چکا ہے۔ لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے دوستو، کیونکہ مکہ مکرمہ سے شروع ہونے والا یہ عظیم اور طاقتور تاریخی سفر اب پوری رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ مکہ پیکٹ کے بعد شروع ہونے والے اس نئے دور نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آنے والے دن کا نقشہ اور طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدلنے والے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان کی طرف سے یہ بیان کہ اس اتحاد کی راہیں اور اس کے دروازے تمام تر اسلامی ممالک پر کھلے ہیں۔ اب اس سے یہ اندیا لگایا جا رہا ہے، یہ پیش گوئیاں ہو رہی ہیں کہ بہت جلد اس میں دیگر ممالک میں مصر یا پھر قطر، کویت اور بحرین جیسے ملک بھی شامل ہو سکتے ہیں، جن کا ایک قوی امکان واضح کیا گیا ہے۔ یہ کنفرمیشن ابھی نہیں آئی، لیکن اس طرف اشارے جا رہے ہیں کہ یہ ممالک بہت جلد اس اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس اتحاد کی طاقت مزید 4 گنا بڑھنے کا امکان قوی ہے۔ آنے والے دن یہ بتائیں گے کہ یہ اتحاد اب کس بلندیوں کو چھوتا ہے، اور اب علاقائی ممالک اپنی حفاظت، اپنے حقوق کا فیصلہ خود اپنے بازوؤں کی طاقت سے کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اس اتحاد کا یہ بھی ایک واضح پیغام ہے۔ اس مکہ الائنس کے باقاعدہ قیام کے فوراً بعد اب دنیا بھر کی نظریں اس بات پر لگی ہیں کہ آخر مزید کون کون سے ممالک آ سکتے ہیں جو اس بلاک کا حصہ بننے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کے اس حالیہ بیان نے بھی پوری دنیا میں ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا ہے، کیونکہ پاکستان نے یہ بیان 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر کے دیا کہ اس اتحاد کے دروازے سبھی پر کھلے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ نظریں مصر پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ وزیر خارجہ جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں حاکان فیدان، انہوں نے ایک حالیہ انٹرویو میں باقاعدہ یہ بڑا اشارہ دیا ہے کہ مصر کی اس الائنس میں شمولیت سے یہ بلاک یا یہ اتحاد ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست ہو جائے گا، اور مصر کے ساتھ ساتھ بحرین، کویت اور قطر جیسے خلیجی ممالک بھی اس نئے اتحاد کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مکہ پیکٹ کے بعد خطے کا پورا سیکیورٹی نیٹ ورک اور دفاعی توازن سیکنڈوں میں بدل چکا ہے۔ یہ ممالک اچھی طرح جانتے ہیں اگر وہ اس مسلم اتحاد کا حصہ بن جاتے ہیں تو ان کے دفاع کو پاکستان اور ترکیہ جیسی بڑی فوجی طاقتوں کی براہ راست گارنٹی مل جائے گی، جو موجودہ دور میں کسی بھی ملک کے لیے اپنی سلامتی کی سب سے بڑی ڈھال کہلائے گی۔ دوستو، آپ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ کیا اس اتحاد میں مزید اسلامی ملکوں کو شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔